بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بے حد مشکور ہوں اور ممنون ہوں کیونکہ آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا۔ میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے اندھیرے میں روشنی۔ یہ بات جتنی آسان اور سادہ لگ رہی ہے ویسی ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے انٹرسٹ میں نہ ہو، آپ کی اس میں دلچسپی نہ ہو، آپ کو اس میں کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، بورنگ ہو، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں کہ اس میں جو انفارمیشن دی گئی ہے اس سے آپ کو کیا تاثر ملا۔ جزاک اللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں داخل کرے۔ جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو ٹائٹل میں لکھا تھا کہ انسان اگر کسی ایسے کمرے میں ہو جہاں پر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، تو اس کمرے میں اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، ٹھوکر لگنے کا ڈر ہوتا ہے، گر جانے کا ڈر ہوتا ہے، اور اسی طرح اس دنیا میں بھی ایک اندھیرا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس اندھیرے کی وجہ سے ہمیں اس دنیا کی اصلیت پتہ نہیں چلتی۔ یہ موضوع اگرچہ بہت طویل ہے، مگر میری کوشش ہوگی کہ نکات کی صورت میں کم سے کم تفصیل بیان کر کے جو اصل تصورات ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی صورت میں آپ سے شیئر کروں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو بھی مکمل دیکھیں گے اور آنے والے اس کے جو ایپیسوڈز ہوں گے وہ بھی مکمل دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کا تعین کر لیجئے۔ آپ اسے اس انداز میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تمام مخلوقات ہے، جتنی پوری کائنات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک خاص فضیلت عطا کی ہے جو باقی کسی سیارے کو، کسی ستارے کو اللہ نے نہیں دی، کہ یہاں پر انسانی زندگی ممکن ہے، بلکہ حیوانی زندگی ممکن ہے، بلکہ زندگی ممکن ہے اس زمین پر۔ کسی اور سیارے پر، کسی اور ستارے پر زندگی ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت تمام سیاروں ستاروں میں سے زمین کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے آگے چلیں تو جتنی بھی انواع و اقسام کی مختلف چیزیں زمین پر آباد ہیں یا حیوانات ہیں، کچھ بھی ہیں، ان میں انسان اشرف المخلوقات قرار پاتا ہے۔ یہاں تک تو کافر بھی مانے گا، سائنسدان بھی مانے گا، ہر شخص مانے گا۔ اس سے آگے ذرا بات وہ چلتی ہے جو ایمان والا ہوگا وہ مانے گا، اور وہ یہ بات ہے کہ تمام انسانوں میں جو اللہ کو پہچان لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، وہ باقی انسانوں سے افضل ہو جائیں گے، ممتاز ہو جائیں گے۔ پھر ان انسانوں میں جنہوں نے اللہ کو مان لیا، پھر درجہ بندی ہے۔ عام صالح مومن ہیں جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں۔ اس سے اوپر درجہ ان کا ہے جو اللہ کی راہ میں گردن کٹا دیتے ہیں، شہداء ہیں۔ اس سے اوپر درجہ ان کا ہے کہ جو صدیقین ہیں، اور اس سے اوپر درجہ ہے انبیاء کا۔ اور ظاہر ہے انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، کسی کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، کسی کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے۔ لیکن یہ کہ ان میں سب سے اونچا مقام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور وہ کئی اعتبارات سے ہے۔ وہ اعتبار بھی ہے جو کسی نے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لمبی کہانیاں کیا سنانی ہیں، اوپر ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام و مرتبہ بنتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنتا ہے۔ اور اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کا صحیح تصور ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم سے بہت بالا و برتر ہے۔ تو اسی لیے یہ بات کہی گئی نا، بس خدا کے بعد اب وہی ہیں۔ اب دیکھیں جبریل نیچے چلے گئے، تمام جو مقرر فرشتے ہیں وہ نیچے چلے گئے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف جو سمجھنے آنے والی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ یہ کوئی 1,24,000 کے آس پاس تعداد بنتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے جسے مقام نبوت کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک دم نہیں ہوا، اس کے اندر ایک ارتقاء ہے، ایوولوشن ہے، ابتدائی علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اس میں اضافہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کے لیے امام بنا دیا، ایک خاص مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر اس کے بعد بھی ہدایت میں ارتقاء ہوتا رہا،
یہاں تک کہ وہ آ کے مکمل ہوئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے سمجھایا صحابہ کرام کو؟ ایک بہت شاندار عالی شان محل ہے اور وہ مکمل ہو چکا ہے، مگر ایک اینٹ کی اس میں کمی ہے، اور جان لو وہ آخری اینٹ جو اسے مکمل کرتی ہے وہ آخری اینٹ میں ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طویل المیعاد منصوبہ ہے، اس کی آخری کڑی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام انبیاء میں افضل ترین اور تمام اہل ایمان میں افضل ترین مقام و مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، تمام امتوں میں بہترین امت، خیر الامم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بہترین لوگ ہو گئے۔ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اس امت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اس کو ایک آیت قرآن مجید کی بیان کر رہی ہے جو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی، یہ جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا بالمؤمنین، ایمان والوں کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، زیادہ مرتبے والے ہیں، زیادہ ان کی فضیلت ہے، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی، یعنی اپنی جان پر وہ ترجیح دیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھا، یہ بات ایک مثال سے بھی آپ کو سمجھا دوں، ویسے تو حدیث بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک بھی ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، میں والدی ہی، اس کے باپ سے، وولدی ہی، اس کے بیٹے سے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے، یعنی تمام تعلقات پر فائق تر حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ یہ تعلق ہے۔ اچھا، ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو جو بات حدیث میں آئی ہے، حضرت عمر نے بھی وہی بات فرمائی کہ مجھے تمام رشتہ داروں سے، تعلق ناتے سے، ہر واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ترین ہیں، سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ لیکن اس کے بعد حضور نے سوال دہرا دیا، ایک اور سوال کر دیا، عمر، اپنی جان سے بھی؟ دیکھیں نا، انہوں نے کیا فرمایا تھا حضرت عمر نے، تمام تعلق ناتے واسطے سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ ایک چیز تو رہ گئی تھی، کیونکہ اپنی جان تو بہرحال انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، تو عمر اپنی جان سے بھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ میں اور آپ ہوتے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہم نے فوراً کہنا تھا، کیوں نہیں؟ ہم نے کون سا کوئی اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، ہم نے تو بس نعرہ لگانا ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فوری جواب نہیں دیا، رکے، اپنے اندر جھانکا، سوچا، شاید کچھ اندر لڑائی بھی ہوئی ہو، خیالات ٹکرائے بھی ہوں، اس کے بعد جواب دیا، الآن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یعنی اس سے پہلے یہ بات میں نے نہیں سوچی تھی، آج آپ نے سوال کیا، میں نے سوچا، اور سوچنے کے بعد اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اب جو رشتہ ایمان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنتا ہے، اس کی اس سے زیادہ بہتر انداز میں تفہیم نہیں ہو سکتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تب جا کے مکمل ہوا جب اندر جھانک کر یہ جائزہ لے لیا کہ اللہ کے نبی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور اس کا اعلان و اعتراف کیا۔ اب بات وہ بنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہ تعلق ہے ہر بندہ مومن کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آگے الفاظ آتے ہیں، وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اب دیکھیں، یہ قانونی مائیں تو نہیں ہیں، یہ روحانی مائیں ہیں، اور بعض مفسرین نے اس میں اضافہ کیا، وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، وہ تو مائیں ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک روحانی تعلق ہوا، آپ روحانی باپ ہیں، پوری امت کے روحانی باپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر امت آپس میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہو گئی مائیں، اور نبی ہو گئے باپ،
تو باقی آپس میں کیا ہو گئے؟ انما المؤمنون اخوتن، یہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جس زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں، جس رسی نے انہیں جوڑا ہوا ہے، رابطہ جو ان کا آپس میں ہے، دلوں کا جوڑ، اسبروا وصابروا ورابطوا، بنیان مرصوص بنانی ہے، تو آپس میں مربوط ہوں گے تو بنیان مرصوص بنے گی۔ تو کس رشتے نے بنائی ہوئی ہے وہ بنیان مرصوص؟ نیشنلزم نے، قوم پرستی نے، لسانیت نے، رنگ نے، زبان نے نہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ ایمان کا رشتہ ہے جس نے انہیں بھائی بھائی بنایا ہوا ہے، اور یہ روحانی تعلق ہے جس نے انہیں یہ مقام دیا ہوا ہے۔ اس کو سمجھ لیں، یہ ہر مومن کا تعلق ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور جس کا ہوگا وہ اپنے باپ کی بے عزتی برداشت کر سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو میں نے تیزی سے کوشش کی ہے کہ اس مقام و مرتبے کا ایک تصور پیش کر سکوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب آ جائیں دوسری طرف، یہ جو انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کی چوٹی پر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جب اس کا آغاز ہوا وہ ایک جھگڑے سے آغاز ہوا۔ پہلے نبی اور پہلے انسان حضرت آدم، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام و مرتبہ دیا۔ جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اس مقام و مرتبے کی خواہش کسی اور کے دل میں بھی تھی، اور وہ برداشت نہیں کر سکا کہ وہ مقام آدم کو مل جائے۔ اور کتنا اس کے اندر غصہ پیدا ہوا، کتنا حسد پیدا ہوا، کتنی ضد پیدا ہوئی، کتنی دشمنی پیدا ہوئی کہ اس نے اللہ کے حکم کی بھی پرواہ نہیں کی، جس کے لیے ساری زندگی عبادت کرتا رہا۔ بعض روایات ہیں جن کی سند کا مجھے معلوم نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ زمین کا کوئی چپا نہیں جہاں سجدہ نہ کیا ہو شیطان نے، اور اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو مقام دیا وہ برداشت نہیں کر سکا، جھگڑا۔ اور قرآن مجید نے اس جھگڑے کو، جس کی میں اور آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس جھگڑے کو بس ایک قصہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، مولوی صاحب نے بیان کیا، ہم نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں 7 مرتبہ بیان کیا ہے۔ ایک مدنی صورت ہے سورہ البقرہ، 6 مکی صورتیں ہیں۔ اور اس وقت میں صرف ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب دجال آئے گا تو سورہ کہف بڑی موثر ہوگی۔ تو سورہ کہف کے آگے پیچھے کیسے بیان ہوا یہ قصہ آدم و ابلیس؟ بالکل بنتی بندی ہے۔ سورہ کہف میں قصہ آدم و ابلیس، اس سے پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں، اس میں قصہ آدم و ابلیس، سورہ بنی اسرائیل سے پیچھے سورۃ النحل ہے، اور اس سے پیچھے سورۃ الحجر ہے۔ سورۃ النحل کو چھوڑ دیا، سورۃ الحجر میں قصہ آدم و ابلیس۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے، اس کو چھوڑ دیا، سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، پھر قصہ آدم و ابلیس۔ ان 6 صورتوں میں 4 مرتبہ قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے۔ کیوں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے؟ اس کو سمجھیں گے تو یہ جو آج چکر چل رہا ہے اس کی سمجھ آئے گی، اس کو سمجھے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ آپ اسے آئسولیشن میں نہ دیکھیں، دین کے ان تصورات سے علیحدہ کر کے نہ دیکھیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ڈان زندگی کا بہ رہا ہے، اس کے اندر اس کو ڈال کر دیکھیں۔ اور اس میں وہ جو ابلیس تھا جس نے جھگڑا کیا تھا آدم کو ایک مقام ملنے پر، وہاں سے اس نے ایک اعلان کیا تھا، اے اللہ تو نے میرے اوپر اس کو فضیلت دی ہے، میرے مقابلے میں اسے بڑا جانا ہے، اسے اعلیٰ سمجھا ہے۔ اس نے کہا میں ان کو، اگر تو مجھے مہلت دے دے الی یوم القیامہ لأختنقن ذریہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62 ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر تو مجھے مہلت دے دے کہ یوم قیامت تک میں ان کو لگام ڈال دوں گا۔ بعض جگہوں پر اس نے کہا، سورہ اعراف میں آیا ہے، اس نے کہا میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا، ان کی اکثریت کو تم شکر گزاروں میں سے نہیں پاؤ گے، گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ الا عبادک المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے چن لیا ہو۔ مخلص ایک ہوتا ہے مخلص، خود جس کے اندر اخلوص پیدا ہو گیا ہو، مخلص ہو گیا ہو۔ مخلص جس کو کسی نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو۔ تو تیرے خالص بندے یعنی جن کو تو نے خالص کر لیا ہو، ظاہر ہے وہاں میرا داؤ نہیں چل سکتا، باقی کسی کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مخلص بندے کون ہیں؟ جن پر شیطان کا داؤ نہیں چل سکتا، وہ انبیاء ہیں۔ باقی پیچھے گویا بچا کوئی بھی نہیں جس پر داؤ نہ چلے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے،
اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ شیطان کے سارے وار ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے اندر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں شیطان کا سارا منصوبہ بہہ جاتا ہے۔ جس طرح سیلاب میں سارا گند بہہ جاتا ہے، اسی طرح شیطان کی ساری وارداتیں بہہ جاتی ہیں، اور وہ آدمی دوبارہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا مقام پہلے سے بھی زیادہ اللہ بلند کر دیتا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ ان کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے جو کسی نادانی میں جذبات کی رو میں بہہ کر غلطی کر بیٹھے لیکن فوری پلٹ آئے، دور نہ چلے جائیں، فوراً پلٹ آئیں۔ ان کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے یہ اہل ایمان جو گنہگار تو ہیں لیکن پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، پھر اسے ٹھیک کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ اس کو اللہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ حزب جسے کہتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں، بہت سارے الفاظ ہیں نا۔ جماعت، پارٹی کے لیے لفظ جماعت بھی آیا ہے، فیاتن، گروہ، جماعت۔ یہاں پر حزب کا لفظ آیا ہے۔ حزب اس پارٹی کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ حالت جنگ میں ہو، برسر پیکار گروہ، وہ ہوتا ہے حزب۔ تو گویا اللہ کی پارٹی کی لڑائی ہے کسی کے ساتھ جو ہر وقت چل رہی ہے، یہ حالت جنگ میں ہے، یہ رزسٹ کر رہی ہے ایک پارٹی، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ جنگ کس کے ساتھ ہے اس کی؟ وہ جس نے اعلان کیا تھا میں گمراہ کروں گا، نہیں چھوڑوں گا، تباہ کروں گا، برباد کروں گا، اس کی بھی اپنی ایک پارٹی ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، حزب الشیطان، شیطان کی بھی پارٹی ہے۔ وہ کون ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ خود جن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بتایا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ نہ وہ انسان ہے نہ وہ فرشتہ ہے، وہ جن ہے۔ یہ تیسری مخلوق ہے۔ فرشتوں اور انسانوں کے علاوہ صاحب اختیار تیسری مخلوق وہ جنات ہیں، اور وہ جنوں میں سے ہے۔ اور جنوں کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے۔ خلق الجان من مارج من نار، آگ کے شعلے سے ان کو بنایا۔ آگ کے اندر شر ہے، آگ کے اندر حرکت ہے، آگ کے اندر تپش ہے، اس لیے جنات کے اندر شیطنت کا مادہ انسانوں سے زیادہ ہے۔ جبکہ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی آگ کے مقابلے میں اس میں ٹھہراؤ ہے، ٹھنڈک ہے، جبکہ آگ کے اندر تپش ہے، مٹی کے اندر ٹھہراؤ، پیسو ہونا انسان کا یہ معاملہ ہے۔ تو یہ شیطان، شیطنت، شرارت اور یہ جنات، یہ گویا آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ نیچرلی جن کے اندر اتنی شرارت بری ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ ایمان بھی لے آئے پھر بھی شرارت نہیں چھوڑ سکتا۔ جن کی بات کا اعتبار نہ کرنا، مومن بھی ہو تو جھوٹ بولے گا۔ تو یہ سمجھ لیں، یہ جنات اس کا پہلا شکار بنتے ہیں۔ اس کی جو حزب بنتی ہے، سنو، وہ تمہیں جھانکتا ہے اور تاکتا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جنات کی پارٹی ہے جو حزب الشیطان ہے۔ وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولبی، پہلے دن سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے آ کے آدم علیہ السلام کو ورغلا لیا، اما ہوا کو ورغلا لیا، انہوں نے توبہ کر کے جان بچا لی۔ لیکن جب یہ نسل آگے چلی تو حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا، تو گویا قابیل نے شیطانوں والا کام کیا۔ تو یہ اس نے اپنے شکار کا آغاز کر دیا قابیل سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے شریعت اور احکام اتارنا شروع کر دیے۔ اور بچنے کے لیے یہ کرو، بچنے کے لیے نماز پڑھو، بچنے کے لیے روزے رکھو، بچنے کے لیے زکوٰۃ دو، بچنے کے لیے پردہ کرو، بچنے کے لیے حرام نہ کھاؤ، بچنے کے لیے سود نہ کھاؤ، خنزیر سے بچو، ناخن نہ بڑھاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ یہ سب کیوں ہے؟ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دشمن سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ کو شاید کبھی اس طرح سے سمجھ ہی نہ آئی ہو شریعت کی، اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت دی کیوں ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ نے تحفظ کے لیے دی ہے، حفاظت کے لیے دی ہے، بچاؤ کے لیے دی ہے، بچنے کے لیے دی ہے، تاکہ مسلمان ایک قلعے کے اندر رہیں جہاں شیطان کے داؤ نہ چل سکیں۔ یہ ہے اصل مقصد شریعت کا۔ شریعت کی تکلیف میں انسان کو اس لیے ڈالا تاکہ شیطان کے داؤ پہ سے بچ جائے۔ شیطان آ کے ورغلاتا ہے، وہیں سے لالچ دیتا ہے، طمع دیتا ہے، امید دلاتا ہے۔ یہ کرنے کا یہ فائدہ ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ ایک پریزنٹیشن ان کے سامنے بھی تو رکھی تھی نا، زخرف القول غرورا،
کہ آپ فرشتہ بن جاؤ گے، یعنی نیکی کے راستے آیا دانی طرف سے، اور یہ کہ آپ کو دائمی زندگی مل جائے گی۔ یہ تو نہیں کہ یہ کرنے سے اللہ کا حکم بھول جاؤ گے، یہ تو نہیں بتایا تھا۔ اچھی اچھی باتیں کی تھی اس نے، زخرف القول غرورا، یہی ہے نا؟ بات بڑی چکنی چوپڑی، اندر گمراہی، شوگر کوٹڈ بات۔ یہ کام شیطان نے کیا، قابیل کے ساتھ بھائی کو قتل کروا دیا۔ وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب لمبی کہانی کو میں شارٹ کرتا ہوں، آتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ حضور سے پہلے نبوت کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ ایک خاص نسل میں چل رہا تھا، جنہیں ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اچانک شفٹ آیا، اور بنی اسرائیل سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے انتخاب کر لیا بنی اسماعیل کا۔ ہیں دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، لیکن وہ جن کے ہاں 1400 سال سلسلہ چلتا رہا، ان سے برداشت نہیں ہوا۔ اب آپ سوچیں، اس سے پہلے بھی کسی سے ایک بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو مقام و مرتبہ ملا تو شیطان سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام ملا تو بنی اسرائیل سے برداشت نہیں ہوا۔ اس کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا، تو ان کے دل میں وہی حسد، وہی بغض، حسدم من عند انفسہم، یہ تمہیں واپس کافر بنانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس اصول ہے اور حق ہے، نہ، اپنے قومی تعصب میں جو ان کو چوٹ لگی ہے کہ ہم سے نبوت چھین کے دوسری قوم میں کیوں چلی گئی، اس حسد میں اور اس بغض میں یہ تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں۔ نیچرل الائی کے الفاظ آپ سنتے ہیں نا آج کل، تو نیچرل الائی کون ہوا پھر شیطان کا؟ انسانوں میں سے، جنات تو ہیں ہی ہیں، انسانوں میں سے کون ہوا؟ پوری ایک جماعت جو اس کا شکار بن گئی، تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا۔ اس سے پہلے تو انفرادی معاملہ تھا، کوئی قابیل ہوا، کوئی اور ہوا، کوئی سامری ہو گیا، کوئی بلم بن باورا ہو گیا، کوئی قارون ہو گیا، انفرادی معاملہ ہے۔ ایک جماعت پوری کی پوری جس میں نبی آتے رہے، وہ حزب اللہ سے ٹرانسفارم ہو کے حزب شیطان بن گئی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آ کر ہوا۔ غلطیاں ان میں پہلے بھی تھی، لیکن ابھی وہ حزب شیطان نہیں بنے تھے۔ ان میں نیک لوگ بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے، لیسوا سواء، سارے برابر نہیں ہیں۔ لیکن حضور کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتمام حجت قائم ہو جانے کے بعد، وہ ڈکلیئرڈ شیطانی پارٹی بن گئی۔ اور اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں جو ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ ہم سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کوئی عالمی رسول تھے، نہ، رسول کون بھیجتا ہے؟ اللہ۔ اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور اس کے لیے مقام کون مقرر کرتا ہے کہ فلان جگہ پر جا کر تبلیغ کرنی ہے؟ اللہ۔ لوط علیہ السلام کو سدوم و عمورہ کی طرف کس نے بھیجا؟ اپنی مرضی سے گئے تھے یا اللہ نے حکم دیا تھا؟ اور یہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنی پلیس آف ڈیوٹی چھوڑ دیں گے تو مچھلی کے پیٹ میں جائیں گے، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں رہیں گے، وہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں، اور جو کتاب دی گئی ہے وہ ادل بنی اسرائیل ہے، ادل الناس نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الی جمیع الناس نہیں ہیں، وہ صرف بنی اسرائیل کو سیدھا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہودی نے کہا یہ عیسیٰ کی تعلیم ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ پہلی ڈائیورجن عیسائیت میں یہ ہوئی۔ اس کے بعد سینٹ پاول ایک یہودی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں لے کر آیا، ان کے رفع سماوی کے فوراً بعد ایمان لے کر آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ 12 تھے۔ یہ سارے مچھیرے تھے یا دھوبی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ سینٹ پاول نے بڑے آرام سے انہیں ورغلا لیا اور اپنے راستے پر ڈھال دیا کہ عیسیٰ تو بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور ان کے قربانی دے کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کا کفارہ کر لیا، یعنی اب شریعت پر عمل کرو یا نہ کرو، پروٹیکشن ہٹا دی۔ بے شک شریعت پر عمل نہ کرو، تمہارے گناہوں کا کفارہ اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی دے کر ادا کروا دیا ہے۔ جو ان کو مان لے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کا کفارہ ہوا ہے، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ شریعت کی چھٹی، جہاں سے یہ دوسری پارٹی بننے کا آغاز یہودیوں نے کیا، وہ خود تو بن گئے، اب عیسائیوں کو بھی بنانے کا آغاز کر دیا انہوں نے۔ یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تب بھی عیسائیوں میں نیک لوگ بہت تھے، یہودیوں کی نسبت بہت زیادہ تھے۔ قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے، ایمان والوں کے دشمن جو شدید ترین ہیں وہ ہیں یہودی اور مشرک، اور یہ جو نصارہ کہلاتے ہیں ان کے اندر راہب بھی ہیں، قسیسین بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ یہ نرم دل ہیں اور تھے نرم دل، ان میں بہت نیک لوگ بھی تھے۔
وہ بحیرہ راہب بھی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں پہچان لیا تھا، وہ راہب جس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہنمائی دی تھی کہ کھجوروں کی سرزمین سے آخری نبی ظاہر ہوں گے، میرا علم بتا رہا ہے وہاں پہنچو، تو ان میں نیک لوگ بھی تھے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔